بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ روحانی سائنسدانوں کے نزدیک ہر 10,000 سال کے بعد زمین پر ایسی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں کہ جہاں سمندر ہے وہاں زمین ظاہر ہو جاتی ہے اور جہاں زمین ہے وہاں سمندر آ جاتے ہیں۔ باطنی علوم کے ماہرین بتاتے ہیں کہ تمام نظام شمسی تقریباً 10,000 سال بعد ریسیٹ کیا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق 2006 میں طوفان نوح کو گزرے ہوئے 10,000 سال پورے ہو چکے ہیں اور سال 2006 کے بعد بتدریج ہوتے ہوتے طوفان نوح جیسا ایک سیلاب آئے گا اور زمین سے صنعتی ترقی ختم ہو جائے گی۔ انسانوں کی آبادی تقریباً 7 ارب سے کم ہو کر 1/4 رہ جائے گی۔ سائنسدانوں کا یہ بھی قیاس ہے کہ ہر 10,000 سال کی یہ تبدیلی آئندہ 30 سال کے اندر آ سکتی ہے۔ ماحولیات کے سائنسدانوں نے قطبین پر سے برف کے نمونے لے کر ان کا تجزیہ کیا ہے۔ انہوں نے کاربن ڈائی آکسائیڈ، نائٹروجن اور آکسیجن کے مرکبات اور سلفر اور آکسیجن سے بننے والی گیسوں کے 1,60,000 نمونے اکٹھے کر کے تجزیہ کیا تو معلوم ہوا ہر 10,000 سال بعد ان گیسوں کی مقدار اپنی انتہا کو پہنچ کر اچانک نیچے گر جاتی ہے اور یہ سائیکل ہر 10,000 سال بعد دہرایا جاتا ہے۔ یہ گیسیں زیادہ تر صنعت میں ہونے والی ترقی کی وجہ سے فضا میں بڑھ جاتی ہیں۔ تاریخی مشاہدہ ہے کہ زمین کا درجہ حرارت یعنی گلوبل وارمنگ سے ہوا کے مخالف سمت یعنی جنوب سے شمال کی طرف چلنے میں اضافہ ہوگا اور ٹکراؤ سے بارشوں کا عمل تیز ہو جائے گا اور گلیشیئر تیزی سے پگھلیں گے، گھٹن، حبس اور گرمی بڑھ جائے گی، آندھیاں اور بجلی کی کڑک ہوگی، چھوٹے بڑے طوفان آئیں گے اور بالآخر طوفان نوح کی طرز پر عظیم طوفان اچانک دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اہل باطن علماء فرماتے ہیں کہ طوفان نوح کے زمانے میں موجودہ زمانے کی طرح سائنسدانوں نے قدرت کے رازوں میں دخل دینا شروع کر دیا تھا۔ سکون کی جگہ بے سکونی نے لے لی تھی اور خود غرضی عام ہو گئی تھی۔ اخلاص و خلوص کا یہ مطلب لیا جاتا تھا کہ دوسرا آدمی ہمارے کام آئے، ہم کسی کے کام آئیں یا نہ آئیں۔ طاقتور دہشت گرد بن گیا تھا۔ بستیاں اجاڑنا، لوگوں کو زر خرید غلام بنانا عام روش تھی۔ چالاک اور فتین لوگوں نے عوام کو زر و جواہرات اکٹھا کرنے کے لیے آلہ کار بنا لیا تھا۔ زمین کے اوپر امن کے نام پر فساد پھیل گیا تھا۔ قرآن مجید میں یوں ارشاد ہوتا ہے، کیا انہوں نے زمین پر چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا برا ہوا؟ وہ ان سے بہت زیادہ توانا اور طاقتور تھے اور انہوں نے زمین میں کاشتکاری بھی کی تھی۔ ان کی زیادہ آبادی تھی اور ان کے پاس رسول روشن دلائل لے کر آئے تھے۔ یہ تو ناممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرتا، لیکن دراصل وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اب اس وقت بھی زمین کی طوفان نوح سے پہلے جو حالات تھے آج کے دور میں اپنے شباب پر ہیں۔ اس وقت بھی زمین کی آہ و بقا کسی نے نہیں سنی، آج پھر زمین کر رہ رہی ہے۔ زمین اب فساد، تعفن، لالچ، خود غرضی اور دنیا پرستی کے عذاب کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ زمین کو خود کو سڑے ہوئے اجسام سے پاک کرنا چاہتی ہے۔ آج نوع آدم کو عالمی پیمانے پر ایسے وبائی امراض کا سامنا ہے جو ذات، برادری، امارت، غربت، رنگ و نسل، زبان اور مذہب میں فرق نہیں کرتا۔ پوری دنیا میں موجود افراد اس وبائی امراض کی وجہ سے گھروں میں محصور ہیں۔
صنعتی ترقی کی وجہ سے موسمیاتی تغیر آدمی کا ہی پیدا کردہ بحران ہے جو موجودہ تہذیب کے سر پر آن پہنچا ہے۔ بین الاقوامی روحانی اسکالر صوفی بزرگ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر شے جو ظاہر ہو رہی ہے وہ چھپ بھی رہی ہے۔ کہاں چھپ رہی ہے ہم نہیں جانتے۔ اگر وہ زمین کے ذرات میں تبدیل ہو جاتی ہے تو زمین بھی ظاہر اور غیب کی بیلٹ پر قائم ہے۔ موجودہ زمانہ زمین کے غائب ہونے کا زمانہ ہے۔ جب پانی کی مملکت ظاہر ہو جاتی ہے تو زمین کفن پہن لیتی ہے، اور جب زمین کی حاکمیت ظاہر ہو جاتی ہے تو بڑے بڑے سمندر آبشاریں اپنا رخ بدل لیتی ہیں اور زمین کی حاکمیت قائم ہو جاتی ہے۔ اب نظر یہ آ رہا ہے کہ زمین کروٹ لے رہی ہے، یعنی جن پلیٹوں پر زمین قائم ہے ان میں خلا واقع ہو رہا ہے، جس کا نتیجہ پلیٹوں کا ٹوٹ کر بکھرنا ہے۔ آفات ارضی و سماوی مثلاً سمندری طوفان، سیلاب، زلزلے، غیر معمولی بارشیں، گلیشیئر پگھلنے، جنگلات میں آگ لگنے اور وبائی امراض پھیلنے کا سلسلہ تیز تر ہو گیا ہے۔ اس بات کو یوں سمجھیں کہ 10,000 سال کے بعد جہاں زمین ہے وہاں پانی آ جاتا ہے، اور پانی کے اندر جو ایوریسٹ کی چوٹیاں ڈوبی ہوئی ہیں وہ باہر آ جاتی ہیں، جو چوٹیاں باہر ہیں وہ پانی میں چلی جاتی ہیں۔ پانی جب اترتا ہے تو پھر جو کچھ بچ جاتا ہے، اس سے زندگی کا آغاز غاروں سے ہوتا ہے۔ غاروں کے بعد لوگ درختوں پر بسیرا کرتے ہیں، درختوں میں راستے بناتے ہیں، بازار اور مکان بناتے ہیں۔ وہاں نیچے پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ طوفان کے بعد کچھ زمین ایسی رہ جاتی ہے جہاں پانی نہیں ہوتا۔ خشکی میں قدرت کچھ ایسی چیزیں اگا دیتی ہے، بیج کا دانہ زمین میں جاتا ہے تو کھیتی باڑی شروع ہو جاتی ہے۔ اب زمین چونکہ بہت بڑی ہے تو لوگوں کو فرشتوں کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ فرشتے آ کر شیپس وغیرہ بنانا سکھاتے ہیں، پھر وہ فرشتے پانی کو تقسیم کر کے نہریں بنانا سکھاتے ہیں۔ پانی اترتا ہے تو بہت زیادہ نشیبی علاقے میں پانی آ جاتا ہے اور وہاں دریا بن جاتا ہے۔ دریا سمندر میں چلا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ پتھر کا دور، آگ کی دریافت، لوہے کی دریافت، نئی نئی ایجادات ہوتی ہیں۔ ستارے کہکشائیں زمین پر نہیں ہیں، یہ اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں، لیکن زمین اپنی بیلٹ تبدیل کر لیتی ہے۔ عظیم روحانی سائنسدان سید محمد عظیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نظام کائنات صبر پر قائم ہے۔ قدرت آخر وقت تک خرابیوں کو دور کرنے اور بقا کے تحفظ کی مہلت دیتی ہے، اچھائی اور برائی میں امتیاز کے لیے رہنما بھیجتی ہے، فرمانبرداری کے نتیجے میں سکون اور نافرمانی میں تنبیہ کر کے ایسی نشانیاں ظاہر کرتی ہے جس میں قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ زمین کی بیلٹ تبدیل ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو خطہ مخلوق کے آرام و آسائش کے لیے بنایا گیا تھا اب تنگ ہو گیا ہے۔ نافرمانی، ملاوٹ اور لالچ بڑھنے کی وجہ سے زمین کرراہ رہی ہے۔ لالچ میں آدمی چیزیں جمع کرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جو وجود دنیا میں ظاہر ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ وسائل نہیں لاتا۔ وسائل کا انتظام و انصرام دنیا میں پہلے سے ہے۔ لالچ کا سمبل خود نمائی ہے جو زر و جواہرات کا پجاری بننے سے پیدا ہوتی ہے۔ سونا چاندی موجود رہتے ہیں لیکن ان للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے کہ مصداق آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے، آمین۔